الحمدللہ ہر جانب ماہ رمضان کو احسن سے احسن گزارنے کی ترتیب بنائی جا رہی ہے۔ کہیں قرآن کریم کی تعداد متعین کی جا رہی ہے، کہیں قرآن کریم کو تراویح میں پڑھنے کی تعداد مقرر کی جا رہی ہے، کہیں قرآن کی چند صورتیں حفظ کرنے کا ارادہ بنایا جا رہا ہے، کہیں پورے قرآن کی تفسیر کا دورہ قرآن کرنے کی نیت ہے، تو کہیں منتخب صورتوں کا دورہ قرآن کرنے کی تربیت ہے، کہیں قرآن کو تجوید سے سیکھنے کا ارادہ ہے۔ غرض کے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ترتیب لازمی بنائی جا رہی ہے۔ کیوں نہ بنائی جائے؟ یہ ماہ قرآن کا ہے، یہ ماہ ہے ہی قرآن کا، قرآن سے جڑنے کا ماہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ غرض کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق قرآن کریم کی ترتیب لازمی بنائی جا رہی ہے، مگر قرآن پڑھنے کی بھی ترتیب ہے، تو کہیں قرآن پڑھوانے کی، قرآن سیکھنے کا بھی ارادہ ہے، مگر ان سب میں کلام الہی کو سننے کی کوئی ترتیب شاید ہی ہو۔ قرآن پڑھا جائے تو بھی عبادت، سیکھا جائے تو بھی عبادت، سکھایا جائے تو بھی عبادت، ایسے ہی قرآن سنا جائے تو بھی یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن سننے کے کئی فوائد ہیں، یہ حفاظ کرام کے لیے بھی مفید ہے تو غیر حفاظ کے لیے بھی اہم ہے۔ قرآن سننا بہترین تجوید والے کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو کمزور تجوید والوں کے لیے بھی فوائد ہی فوائد ہیں۔ اگر کوئی حافظہ ہے، اگر وہ قرآن تراویح نماز میں پڑھتا ہے، مگر عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی غلطی رہ جائے جس کی نشاندہی نہ تو وہ یاد کرتے وقت کر سکا، نہ ہی نماز کے دوران اس کی توجہ وہاں گئی، مگر قرآن سننے سے کسی حافظ کی خود کی اغلاط بھی دور ہوتی ہیں، قرآن میں پختگی آتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن شاید پڑھتے وقت اغلاط کی نشاندہی تو نہ ہو سکی، مگر قرآن سننے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں ہماری یہ غلطی تھی، فلاں جگہ یہ لفظ ایسا تھا، اس لفظ کو پڑھنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ جہاں ایک حافظ کے لیے قرآن کریم سننا نہایت مفید ہے، وہاں ایک غیر حافظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہوں، ایسی مثالیں ہوں کہ فلاں بچپن سے قرآن کریم سنتا تھا کہ آج اس کو قرآن کریم کا فلاں حصہ حفظ ہو چکا ہے، قرآن سننے سے بھی یاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان سنتے ہیں، یہ عمل اگر ہم 1 ماہ تک جاری رکھیں تو کیا ممکن نہیں ہے کہ سورہ رحمان ہماری یادداشت میں محفوظ ہو جائے، ہماری زبان پر جاری ہو جائے؟ 1 ماہ کافی لمبا عرصہ ہے، یہ کچھ دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، مگر منحصر کرتا ہے کہ سننے والے نے کتنی توجہ سے سنا، کتنی مرتبہ سنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں کلام اللہ کو سننا ایک غیر حافظ کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ ایک حافظ کے لیے ہے۔ قرآن کریم بہترین تجوید والے کے لیے سننا کیسے مفید ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی تجوید تو بہترین ہوتی ہے مگر لب و لہجہ عربی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، لب و لہجہ بھی عربی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن ایک ایسے شخص کے لیے بھی سننا فائدہ مند ہے جس کی تجوید میں کمی ہو، چونکہ تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھنا لازم ہے۔ اگر کوئی تجوید کے قواعد تو جانتا ہے مگر قرآن پڑھتے وقت اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتے تو قرآن سننے سے اس کو بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان میں روانی نہیں آتی تو وہ بھی قرآن کو سننے سے آہستہ آہستہ آ جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن پڑھنا جیسے سکون کا باعث بنتا ہے، ویسے ہی سننا بھی باعث سکون ہے۔ بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کی بجائے سنتا جائے، چونکہ قرآن پڑھنا اور سننا دونوں سکون کا ذریعہ ہیں، دونوں راحت کا ذریعہ ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کس وقت سنا جائے؟ قرآن سننے کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ اپنی سہولت کے مطابق دن میں کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔ رمضان میں 15 سے 20 منٹ قرآن کریم سننے کے لیے ضرور مقرر کیجیے گا، کیونکہ ایک یہی ماہ ہے جس میں ہم قرآن سے جڑتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت ابد تک رہے گا۔ یا اللہ مجھے اور مجھ سمیت جتنے بھی میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔